مجھ کو دیتی ہیں دعائیں سیدہ یاسین رضا، اور جب بھی کرتا ہوں ثنائے دلبران فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے پروگرام نہج فاطمیہ، جو کہ ایام ازاں کے مخصوص پروگراموں میں سے ایک پروگرام ہے، اس کا دوسرا حصہ لے کر آپ کا میزبان سید علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ میں شکر گزار ہوں کہ مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب دوبارہ موجود ہیں، جو کہ ہماری درخواست پر تشریف لائے، اور بی بی کی شان تو واقعتاً بیان کرنا کسی کا حق ہی نہیں ہے، کوئی حق ادا ہی نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو کچھ ایسے گوشے، کچھ ایسی باتیں پہنچا سکیں بی بی کے حوالے سے کہ جس سے ہم بھی دائرہ ثواب حاصل ہو سکیں، اور مولانا سے ہم جتنا استفادہ کر سکیں اتنا آپ تک بھی پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، کل ہم نے گفتگو کی اور بہت اچھی گفتگو بھی ہوئی۔ میں گفتگو کی ابتدا اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ اہتمام نسل، اب ایک بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اہتمام نسل تو بیٹوں سے ہوتا ہے، تو یہ بی بی فاطمہ الزہرا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کی ضامن کیسے بنی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اما بعد۔ یقیناً جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے خصائص میں سے اور آپ کی خصوصیات میں سے اور آپ کی سمجھے کہ منفردات میں سے ایک یہ ہے کہ واحد یہ بیٹی ہے کہ جس پر اس کے باپ نے نسل کے لیے تکیہ کیا ہے، ورنہ عمومی طور پہ جیسے آپ نے بیان فرمایا پروردگار نے بیٹوں سے جو ہے وہ نسل کا ایک اہتمام فرمایا ہے، لیکن یہاں بھی ایک حکمت ہے کہ رسول اللہ کے بچے، آپ کے بیٹے حضرت قاسم، طیب اور طاہر دنیا سے رحلت فرما گئے بہت چھوٹے سن کے اندر۔ تو اب عاص بن وائل سہمی نے، جو بنی امیہ کا ایک شخص تھا، اس نے طعنہ کہنا شروع کیا اور کہا کہ انکا ابتر، نعوذ باللہ۔ اس نے حضور کے لیے کہا نعوذ باللہ تم تو بے نسل رہ گئے اور اب تمہاری نسل آگے نہیں ہوگی۔ تو عرب میں بیٹے کا نہ رہ جانا کسی کے منصوبے کا فلاپ ہونا مانا جاتا تھا، تو اس نے اپنے کلچر کے لحاظ سے یہ بات کہی کہ اب تو تمہارا بیٹا ہی نہیں رہا، تمہارا منصب اور مشن آگے لے کے کون چلے گا؟ تو اس وقت حجاب کے، توحید کے حجاب سے آواز آئی کہ او بدبخت احمق، ہم یہ نظام پیدا کرنے والے ہیں، ہم نے اگر بیٹے کو افزائش نسل کا ذریعہ قرار دیا ہے تو کیا تو نہیں دیکھا ہم نے بیٹے والوں کو بے اولاد چھوڑ دیا، ان کی اولاد آگے نہیں بڑھی؟ اور تو یہ بھول گیا کہ جب ہم مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتے ہیں تو کیا بغیر بیٹے کے اپنے رسول کا اولاد نہیں دے سکتے؟ چنانچہ جناب زہرا سورہ کوثر کی تفسیر بن کے دنیا میں تشریف لائیں، اور آپ دنیا بھر میں سادات کی نسل کی ضمانت قرار پائیں، اور آج جہاں تک تا قیامت جہاں تک رسول اللہ کی امتی ہیں وہ سب جناب جو سادات ہیں امت میں وہ سب جناب رسول اللہ کی اولاد ہیں۔ اور یہاں یہ بھی ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے بیٹی کا جو بیٹا ہوتا ہے، عصبہ عربی میں کہا جاتا ہے جو باپ کی طرف سے چلے، عصبہ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے عین صاد با، عصبہ کہا جاتا ہے جو باپ کی طرف سے رشتہ چل رہا ہو، ددیال جسے کہتے ہیں ہم اپنی اردو میں۔ عصبہ عمومی طور پر ددیال سے چلتا ہے، لیکن حضور کی حدیث کتب اہل سنت میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ہر اولاد اپنی ددیال سے منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کے بچوں کے، کہ ان کا ددیال بھی میں ہوں ننیال بھی میں ہوں، وہ بچے بھی میرے ہیں اور نواسے بھی میرے ہیں۔ اور پھر مباہلے کی آیت نے تو تصدیق لگا دی اور منہ بند کر دیے بہت سوں کے، تو کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ اگر کوئی پڑھا لکھا، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کسی کو اگر کسی زمانے میں پیٹ میں درد اور پریشان ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو قرآن کی آیت اس کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے کہ اپنی پروفیسری اپنے پاس رکھو، اپنا مطالعہ اپنے پاس رکھو۔ اللہ نے قرآن میں بیٹی کے بیٹوں کو نبی کا بیٹا کہہ دیا، دیٹس اٹ، یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ چنانچہ اللہ نے اہتمام فرمایا قیامت تک کے لیے نسل رسول جناب علی اور جناب زہرا علیہ السلام کے ذریعے سے پھیلا دی گئی ہے۔ آپ نے ایک آیت تو خود ہی، میرا اگلا سوال یہی تھا، واقعتاً آپ اس پہ خود ہی لے آئے کہ بیشتر آیتیں جی بی بی صلوات اللہ علیہ سے منسوب ہیں قرآن کی، تو ایک آیت آپ نے پیش فرمائی، تو اگر کچھ آیتیں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ تاکہ ہم ایک نیا تو گوشہ بالکل نہیں کہہ سکتا کہ بی بی کے بارے میں جتنا بتایا جائے وہ کم ہے، اور مگر ایک بہرحال ایک پہلو نکلے گا کہ اگر آپ کچھ بتائیں کہ آئے قرآن کے حوالے سے بی بی اور قرآن کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر، فاطمہ فی القرآن، سبحان اللہ، یہ پوری کتاب ہے فاطمہ فی القرآن، یعنی پورے قرآن میں حضرت زہرا کے لیے آیات کہاں آئی ہیں وہ لکھی ہیں علماء نے، اور پھر ان آیات کو کیٹیگرائز کیا ہے۔ کچھ آیات مشترکہ ہیں جن میں علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام سب برابر ہیں، کچھ وہ ہیں جو جناب زہرا سے خاص ہیں، وہ بھی آیات ذکر کی گئیں۔
اب میں چند آیات تیزی کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں. مثلاً ہم آخر سے شروع کرتے ہیں. سورۃ الکوثر، سبحان اللہ، انا اعطیناک الکوثر، سب سے چھوٹا سورہ ہے لیکن بڑے بڑوں کو پریشان کیا ہوا ہے اس سورہ نے. سب سے چھوٹے سورہ نے بڑے بڑوں کو پریشان کیا ہوا ہے. انا اعطیناک الکوثر، 3 آیتیں ہیں اور سارے لوگ پریشان ہیں. ان 3 آیتوں کے بغیر کام پورا نہیں ہو رہا ہے. ادھر آ جائیے سورۃ الرحمن، وہاں فرمایا پروردگار نے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. قاضی ثناء اللہ پانی پتی، حنفی اہل سنت کے ہندوستان کے عالم ہیں، تفسیر مظہری لکھنے والے. علامہ بغوی لباب التاویل میں لکھ رہے ہیں. علامہ فخر الدین رازی، علامہ جلال الدین سیوطی، امام احمد رضا خان بریلوی، جو ترجمہ اٹھا لیجیے آپ اہل سنت کا، سب نے سورۃ الرحمن کے ذیل میں لکھا یہاں 2 دریا سے مراد علی و فاطمہ علیہم السلام ہے. اور پھر فرمایا وَيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم نے جب 2 دریاؤں کو ملائے تو ان سے موتی اور مونگے یعنی حسن و حسین علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں. یہ آیت اٹھا کے دیکھیے. ادھر جائیے سورۃ الشورى کے اندر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ادھر جائیے سورۃ الدہر کے اندر سخاوت کی بات ہو رہی ہے. هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا. جناب زہرا کی شان میں آیت اتر رہی ہے. ادھر آ جائیے قرآن مجید سورہ احزاب کے اندر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سورہ نور میں چلے جائیے اذن اللہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسم ربہ. اللہ کہتا ہے ان گھروں کو بلند کرو جس میں ہمارا نام لیا جاتا ہے، ہمارا ذکر کیا جاتا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ جس صفحے کو پلٹ کے دیکھیے، جس ورق کو اٹھائیے، جس سورے کو دیکھیے، فاطمہ 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 فاطمہ. حدیثوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، فاطمہ فاطمہ فاطمہ. ممبر کو دیکھیں، محراب کو دیکھیں، اور میرے سامعین بار بار میرے ہاتھ میں تسبیح دیکھ رہے ہیں، یہ تسبیح کو اٹھا کے دیکھیے، یہ بھی کہہ رہی ہے فاطمہ فاطمہ فاطمہ. سننے والوں سے گزارش ہے بڑے ادب کے ساتھ، تسبیح پہ ہم فاطمہ فاطمہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں. لیکن ذرا مولوی سے پوچھ کے بتائیے کیسے کہا کیا جاتا ہے، تو کہے گا تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. آپ کے جواب میں آخری جملہ یوں کہوں، نام تسبیح فاطمہ ہے، کام ذکر خدا ہے. اور سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ فاطمہ فاطمہ جتنا کرو گے اتنا اللہ اللہ ہوتا چلا جائے گا. بی بی کا ذکر ہی ایسا معجزہ ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے اور لے لوں کہ اگلا سوال یہی تھا کہ ایک بی بی کا ایسا امتیاز کہ جو کسی کو نہ ملا، اور میرا اسی سے یہی سوال تھا جو آپ نے جواب پہلے دے دیا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تحفے مومنین اور مومنات کے لیے تا قیامت ہیں. تسبیح فاطمہ، یا گزشتہ پروگرام میں آپ نے ایک لفظ بولا یا فاطمہ غیثنی، بے شک تو یہ سب بی بی کے کرامات اور وہ امتیاز کوئی اگر ایسا ہو تو ہم آخری سوال بریک پہ جانے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت تیزی کے ساتھ اس پہ رسپونڈ کروں. ہمارے سامعین کو یاد رہے، یوں تو جناب فاطمہ کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی کا باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. دنیا کی کوئی بیٹی کہہ سکتی تو یہی بی بی کا اختصاص ہے. دنیا کی کوئی زوجہ کہہ سکتی ہے میرا شوہر علی ہے، یہ فاطمہ کہہ سکتی ہے میرا شوہر علی ہے. تو جس بی بی کا بابا بھی چنا ہوا، جس کا شوہر بھی چنا ہوا، جس کے بچے بھی چنے ہوئے، پورا گھرانہ مصطفیٰ ہے، پورا گھرانہ چنا ہوا ہے، تو اس بی بی کا امتیاز اس سے بڑا کیا ہوگا. اور میں ایک جملہ یوں بھی کہوں کہ ہر بیٹی اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن یہ وہ باپ ہیں رسول اللہ کہ جنہوں نے بیٹی سے اتنی محبت کی ہے. میں آخری جملہ کیونکہ ہم بریک پر جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ یوں بیان کروں. روایات اہل سنت میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضور کسی سفر پر یعنی 2 3 4 5 دن کے لیے کہیں جاتے تھے، سب سے آخر میں حضرت زہرا سے ملتے تھے جاتے ہوئے، اور جب آتے تھے سب سے پہلے پورے گھر کو چھوڑ کے فاطمہ زہرا سے ملتے تھے. میں نے بہت سوچا ایسا کیوں ہوا، تو شاید حضور کا جواب یہ آئے سب سے آخر میں فاطمہ سے یوں ملتا تھا تاکہ واپسی تک جو جدائی کا ڈیوریشن ہے وہ کم سے کم رہے. اور آتی سب سے پہلے فاطمہ زہرا کو بھی دیکھتا تھا، کیونکہ نبی کی نگاہیں بھی جسے تلاش کرتی ہیں وہ فاطمہ زہرا ہے. وہ جا کہ نگاہ نبوت بھی ڈھونڈ رہی ہوتی تھی بیٹی کہاں ہے، تو یہ وہ بیٹی ہے کہ جس جیسی بیٹی نہ کوئی ہو سکتی ہے، نہ ان کے باپ جیسا کوئی باپ ہے، نہ ان کے شوہر جیسا کوئی شوہر ہے، نہ ان کے بچے جیسے کوئی بچے. سبحان اللہ. رحمت للعالمین کی بیٹی سید النساء العالمین کے ذکر فضائل جاری ہیں. مولانا جواد حسین عابدی صاحب بیان فرما رہے ہیں. ناظرین ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. جب بھی کرتا ہوں ثنائے دلبران فاطمہ، جب بھی کرتا ہوں ثنائے دلبران فاطمہ. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد آپ کا میزبان سید علی عابدی حاضر خدمت ہے. فضائل جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ پر گفتگو جاری و ساری ہے. میں دوبارہ اپنے سوال کی طرف جاتا ہوں. بہت اچھی گفتگو بی بی پر. وہی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہماری کیا حیثیت اور اوقات. بہرحال ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ پہلو
ڈفرینٹ نکال کے اس پہ ہم سے وہ کر رہے ہیں. تو ایک سوال میرا یہاں پہ یہ ایک ہوتا ہے کہ زنان عالم میں جو ہے وہ رہنمائی تنہا رہنما بی فاطمہ زہرا ہے, یعنی کہ سب کی سردار آپ کہہ دیں یا سب مطلب اب یہ حدود اربع میں کچھ اس کا احاطہ فرمائی کہ سرداری بی بی کے پاس کیسے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا اشارہ ہے اس حدیث کی طرف جو بخاری کی حدیث ہے, ان ابنتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین, میری بیٹی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. سب سے پہلے لفظ سید پر تھوڑی سی 2 منٹ 1-2 لمحے بات کروں. لفظ سید جب ہم بولتے ہیں عربی میں, اس کا ایک معنی تو سردار ہے, بڑا مشہور ہے, یا سیدی یا مولائی, اے میرے سردار اے میرے مولا. لغت عرب میں سید اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی قوم کا شریف ترین فرد ہو. سبحان اللہ. یعنی کسی ایسے کو جو حدود اخلاق کی حدود سے گرا ہوا ہو, اس کو یہ زیب ہی نہیں دیتا سید کہا جائے. اور جس گھرانے میں شرافت پلی ہو, جن سے سیادت چلی ہو, جن سے سادات چلے ہوں, سوچیے ان کی شرافتوں کا عالم کیا ہوگا, ان کی بلندی کا عالم کیا ہوگا. سیدۃ النساء کہا گیا جناب زہرا علیہ السلام کو, آپ عالمین کی عورتوں کی سردار. اور صرف یہ نہیں, ہماری روایات میں ایک فرمایا ان ابنتی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین, بعد میں تو ہے ہی سلسلہ جو ہے, پچھلیوں کی سردار بھی میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. یعنی حوا علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جو آخری عورت آئے گی, جو اپنے کو عورت کہتی ہے, عورت مانتی ہے, اس کی سردار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. میں نے بہت سوچا انبیاء میں 1,24,000 میں اگر 200-300 نبی ہو جاتی ہیں عورتیں تو کیا تھا. میں نے سوچا 12 اماموں میں 2-3 عورتیں اگر خدا منصب امامت دے دیتا خواتین کو, ایسی مقدرات عصمت کو, تو عقیدے کے دروازے سے جواب آیا کہ ایسا نہیں ہے. ہم نے یہ منصب مردوں سے خاص اس لیے کیا کیونکہ نبی اور امام کا کام میدان آنا بھی ہوتا ہے, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ عورت کی زینت گھر ہے, میدان نہیں ہے. اللہ کو وہ عورت بہت پسند ہے جو گھر میں رہے, میدان میں نہ آئے, اور اللہ کو وہ آدمی بڑا ناپسند ہے جو میدان کو چھوڑ کے میدان سے فرار کر جائے. عورت کی زینت گھر ہے. تو جناب زہرا علیہ السلام نے گھر کو جنت بنانا سکھایا, اور جس کے گھر کا دالان خود ہی جنت ہو, وہ جنت کو بنانا کیا سکھائے گی. تو میرا تو وجدان یہ کہتا ہے کہ یا تو صحن فاطمہ کو ہی جنت کہا ہے اللہ نے, قیامت میں ہمیں صحن فاطمہ دکھا دیا جائے گا, کہے گا یہ جنت ہے, اور اس کو خدا وسیع کر دے گا. یا ہو سکتا ہے جنت ہی صحن فاطمہ میں آ جائے, 2 میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جہاں جنت کے سارے مالک رہتے ہیں, مجھے نہیں لگتا ان کے گھر میں جنت کا صحن نہ ہو. خلاصہ کلام یہ ہوا, یہ بی بی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے. میں ایک جملہ عرض کروں, سننے سے سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ صرف عالمین کی عورتوں کی سردار, مرد کے آزاد ہیں, مردوں پر کوئی حکومت نہیں حضرت زہرا علیہ السلام کی. میں علامہ مناوی کا جملہ نقل کر رہا ہوں, اہل سنت کے عالم علامہ مناوی, انہوں نے اپنی کتاب فیض القدیر میں لکھا, یہ جو حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے, علامہ مناوی اہل سنت کے عالم لکھتے ہیں سیادتها شاملۃ علی جمیع الرجال والنساء. علامہ مناوی کہتے ہیں بی بی کی سرداری مرد اور عورت سب کو گھیرے ہوئے, یعنی نہ کوئی مرد بی بی کی معرفت کے بغیر کامیاب ہو سکتا ہے, اور عورتوں کا تو بیڑا پار ہی نہیں ہو سکتا. اس عورت کا بیڑا غرق ہی ہوگا جو بغض فاطمہ میں دنیا سے جائے, اور اطاعت فاطمہ نہ کرے, اور محبت اور مودت فاطمہ اور ولایت فاطمہ جس کے پاس نہ ہو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسے بی بی عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں, ہم سب کی بھی آقا زادی ہیں, ہماری مولا ہیں, ہماری مشفعہ ہیں, ہماری شفاعت کرانے والی ہیں. اور میں قربان جاؤں اس بی بی پر کہ آپ دیکھیں نماز حضرت زہرا, استغاثہ نماز فاطمہ بھی جسے کہا جاتا ہے. ہمارے مومنین جب بہت کسی مشکل میں پریشان ہو, جب سارے دروازے بند ہو جائیں, 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ باوضو ہو کر پڑھیں, حضرت زہرا کو ہدیہ فرمائیں, اور 100 مرتبہ پھر سجدے میں سر رکھ کر یا سیدتی یا مولاتی یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمہ اغیثنی رخساروں کو رکھ رکھ کر کہیں, عاجزی کا انکسار کریں, ایک تسبیح ہدیہ کریں, حضرت محسن شہید کا واسطہ دیں, حضرت امیر کی مصیبتوں کا واسطہ دیں, اور سارے واسطوں سے بڑا واسطہ حضرت امام حسین کا واسطہ دیں. اور یہ واسطہ وہ ہے کہ جس پہ ماں کا دل فوراً مامتا میں ابال آتا ہے, تو یقیناً حضرت زہرا کے توسط سے پروردگار ساری دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا. اور میں نے بعض معتبر علماء سے سنا ہے کہ جب ساری دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں, کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو, تب کہیں جا کر خداوند متعال کو ہماری جدہ ماجدہ کی زخمی پسلیوں کا واسطہ دو, خداوند متعال اس مصیبت کے صدقے تمہاری مصیبت کو دور فرمائے گا. خلاصہ کلام یہ بی بی فاطمہ زہرا اس تسبیح کا نام ہے کہ جس تسبیح کو مصیبت میں تھام لے تو ہم پریشانیوں کے چکر سے باہر نکل سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے اسی پہ ابھی آپ بات کر رہے تھے جنت میں عورتوں کی سردار, اور وہ تو مجھے مرزا محمد اشفاق لکھنوی کا ایسے ہی ایک بند یاد آ گیا کہ تیری قدرت, تیری خلقت پہ خود خالق کی قدرت ناز کرتی ہے,
شب اسرا تجھے پا کر نبوت ناز کرتی ہے، اور وہ جو کی روٹیاں پکی جو تیرے پاک ہاتھوں سے پہنچ جاتی ہیں جنت تک تو جنت ناز کرتی ہے۔ تو بیوی کا مقام کا تو کوئی ازالہ، یہ ساری گفتگو کا نچوڑ ہے جو آپ نے مصرے پڑھے، آپ کی گفتگو سے استفادہ حاصل کیا۔ تو یہ فرمائیے گا، اسی میں ہم آگے اگر چلتے ہیں، کوئی بیوی کی کوئی ایسی فضیلت، کوئی ایسی روایت جس میں اختلاف نہ ہو، کوئی ایسی فضیلت کی کوئی ایسا باب ہو جو ایسے تو سیدۃ النساء العالمین ہیں اور تمام عالم اسلام اور تمام مسلمان بیوی کو بالکل وہ مانتے، مگر بعض روایتیں ہمارے یہاں ہیں، بعض کوئی بلا اختلاف کوئی ایسی فضیلت بیوی کی جو ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، ہمارے اس پروگرام کا خاصہ یہ ہے کہ یہاں سے جو بھی پیغام گیا ہے، خصوصاً ہم اگر اپنے پروگرام کی بات کریں یا دیگر پروگرام بھی جو ہمارے چینل سے جا رہے ہیں، اس میں اختلاف کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس صدی میں اختلاف کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اختلاف کا ٹائم نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی شخصیات مسلم شخصیات ہے، کوئی آپ کو مسلمانوں کے طبقے میں نہیں ملے گا جو ان کے مراتب میں اختلاف کرتا ہو۔ مسلکی اور اصولی اختلاف اپنے مقام پر، ہمارا نظریہ جو ائمہ اہل بیت کے بارے میں وہ اہل سنت کا یقیناً مختلف ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو حضرت زہرا کے مقامات اور ان کی ولایت اور ان کے اختیارات کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، یقیناً وہ دوسروں کا نہیں، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ مہم بات یہ ہے کہ حضرت زہرا کی شخصیت پر اہل سنت متفق ہے۔ میں اپنے سننے والوں کا حوالہ دوں، علامہ ملا علی قاری حنفی، شرح فقہ اکبر جنہوں نے لکھی، بہت معتبر نام ہے حنفی علماء کے اندر، اور حنفی اسکول آف تھاٹ میں ان کی کتاب کو پڑھے بغیر کوئی عالم یا مولوی نہیں بنتا ہے۔ شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری نے لکھا کہ ہمارے نزدیک امت کی سب سے افضل خاتون جو ہیں وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، یعنی یہ عقیدہ لکھ رہا ہے انہوں نے اپنا، اور اس کے بعد کا جملہ وزن میں آ جائیں گے انشاءاللہ آپ اور ہمارے سب ناظرین، فرماتے ہیں ثم امہا خدیجہ، فاطمہ زہرا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو ان کی ماں کا مرتبہ ہے۔ اور پھر ایک روایت میں انہوں نے کہا کہ خدیجہ فاطمہ سے افضل ہیں، کہ ہمارے ہاں کسی نے کہا ہے، لیکن پھر خود ہی آگے جا کر کہہ رہے ہیں خدیجہ ماں کے لحاظ سے صرف افضل ہو سکتی ہے، مگر اگر عورتوں میں دیکھا جائے تو بیٹی بھی ماں سے افضل ہے، کیونکہ خدیجہ سلام اللہ علیہ عورت ہیں اور بیٹی عورتوں کی سردار ہیں، جو حضور نے اپنے منہ سے ارشاد فرمایا، اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمایا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہزادی کی ایک روایت میں تیزی کے ساتھ سناتا ہوں جو بہت متفق علیہ ہے، جس پر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، ان ابنتی فاطمہ، اور ایک روایت میں ان فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ بخاری کی حدیث ہے، یعنی حوالہ نہ بھی دوں کسی کو تو بخاری کا حوالہ ہی دے دینا کافی ہے۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، مجھے اس مزاج کی حدیث آپ خاتون ہیں، کسی امت کے لیے دکھائیے، اس کاشان نبوت کی کسی خاتون کے لیے دکھائیے، ساری خواتین قابل احترام ہے، کسی خاتون کے لیے یہ حدیث دکھائیں اس لہجے کی، اس مزاج کی، یہ تیور، انما فاطمہ تو بضعۃ منی۔ اور آپ اہل علم تشریف فرمائیں جو ہمارے سامعین سن رہے ہیں، انما کلمہ حصر ہے، بس فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، خبردار کسی اور کو محبت کے دھاگے سے میری طرف زبردستی جوڑنے کی کوشش نہ کرنا، میرا ٹکڑا اگر کوئی ہے تو فاطمہ زہرا ہے۔ اور ایک اور متفق علیہ حدیث، ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها، اللہ فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے، اللہ فاطمہ کے رضا سے راضی ہوتا ہے۔ آپ کا سوال کا جواب بھی ختم کر دوں اور ایک نسخہ ہمارے سامعین کو میں یہ دے دوں، اگر کسی وقت بھی دل چاہے نا سوچنے کا کہ اللہ بھی راضی ہے یا نہیں، تو کسی مسجد میں جا کے مولوی سے نہیں پوچھنا، کسی مفتی سے نہیں پوچھیے گا، دل ہی دل کے اندر رابطہ کیجیے گا اور دیکھیے گا دل میں محبت فاطمہ ہے یا نہیں۔ اگر دل میں محبت فاطمہ ہے تو جواب یہ ہے کہ خدا راضی ہے، اور دل میں محبت فاطمہ نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ اللہ راضی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں راضی ہوں تو فاطمہ راضی ہوتی ہے، بلکہ حدیث یہ ہے کہ جس سے بیٹی میری نبی کی راضی ہو جائے اس سے میں راضی ہو جاتا ہوں۔ یہ پروگرام ہدیہ ہے حضرت زہرا کی خدمت میں کہ کاش بی بی ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں سے راضی ہو جائیں اور توشہ آخرت ہمیں مہیا ہو جائے۔ بہت ہی بہترین، واقعتاً فضائل کا باب، میرے خیال ہم تو فانی ہو جائیں وہ فنا نہیں ہو سکتے کیا، اور جتنے گوشے نکالو اس کے اندر سے پھر اور گوشے نکلتے ہیں، اور کیونکہ پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے، اور ہم نے گفتگو کل جو بیوی کے مصائب کا حد چھوڑی تھی، آپ نے بیان فرمایا تھا کہ دروازہ گرا کے ظلم کی ابتدا ہوئی، تو پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا اور بتائیے کہ اس کے بعد بیوی پہ کیا واقعہ گزرا مختصراً پروگرام کے آخر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں بہت تیزی کے ساتھ اس کی طرف یوں آؤں کہ علی بھائی مصائب کے جو جناب زہرا علیہ السلام کے حوالے سے مصائب کی باتیں ہیں، اور اس میں بھی یاد رکھیے گا کہ اختلاف نظر یوں ہے، ہمارے نزدیک جو تفصیل ہے وہ ظاہر ہے کہ فریق مخالف کے نزدیک جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، وہ اس پہ متحد و متفق نہیں ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، اتنی تفصیلات بیان کرنا، دروازے کو اس طرح سے توہین کرنا، زد و کوب کرنا، حضرت محسن کی شہادت، یہ تو بہت آگے کی باتیں ہیں۔ میرا ایک سوال امت مسلمہ سے یہ ہے، جس دروازے پر نبی کھڑے ہو کے سلام کرے اس دروازے پہ آ کر چیخنا، آیا آپ اسے احترام سمجھتے ہیں یا توہین سمجھتے ہیں؟
علی بھائی ایک شریف آدمی جو ہمارے محلے میں رہتا ہے اس کے دروازے پہ کوئی چیخ رہا ہو تو اس کی شرم کے مارے وہ آدمی ڈوب جاتا ہے، کیونکہ وہ شریف ہے، اس کے دروازے پہ کبھی کوئی آیا نہیں قرضہ مانگنے، کوئی مالک مکان کرائے کے لیے نہیں چیخ رہا آ کر، کوئی اس کے گھر میں پڑوسی جھگڑا نہیں کر رہا، ایک عام آدمی شرم کے مارے منہ جاتا ہے۔ سوچئے جنہوں نے دنیا کو شرافت بانٹی ہے، جن سے بڑا شریف کائنات میں کوئی نہیں ہے، ان کے دروازے پہ اس طرح کا لہجہ کہ اخرجوا علیٰ، علی کو باہر نکالو، لأحرقن علیکم الباب۔ یہ روایتیں، اب یہ میں اپنے کی کوئی روایت عرض نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے ایک اپنا مزاج کی اپنے اوپر نافذ کیا ہوا ہے کہ میں ان معاملات میں خصوصاً کوئی روایت اپنے مکتب کی بیان نہیں کروں گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد، جنہوں نے بخاری کو بخاری بنایا ہے، امام بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ نے المصنف میں حدیث لکھی ہے، صحیح حدیث ہے، زید ابن اسلم اس کا راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ آنے کے بعد وہاں پر ایک صاحب نے دھمکی دی اور کہا کہ اگر علی کو باہر نہیں نکالا تو گھر کو جلا دیا جائے گا۔ اب نہیں جلا تھا، آپ کی بات ایک لمحے کے لیے اگر ہم مان بھی لیں تو کیا نبی کے دروازے پر اس طرح کی گفتگو کرنا اور یہ بات کرنا، اس کے بعد کون سا اسلام اور کیا باقی رہ جاتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ مصائب کے وہ گوشے ہیں، اور جس وقت بعد رسول حضرت زہرا کو دربار بلایا گیا توہین تو وہیں سے شروع ہو گئی، دروازہ تو بعد میں چلے گا، حضرت محسن کی شہادت تو بعد میں، شہزادی کو زدوکوب کرنا تو بعد میں، وہ بی بی جو رسول کی زندگی میں کبھی گھر سے باہر نہ نکلی، ایک مرتبہ مباہلے میں نکلی تو گھر والوں کے ساتھ نکلی، اسے دربار بلانا، میں سمجھتا ہوں قبر میں رسول عربی بہت تڑپے ہوں گے۔ اور آج بھی جناب زہرا کے لیے اس طرح کے کلمات انہیں نعوذ باللہ خطا پہ کہہ دینا، یہ وہ کلمات ہیں جس سے آج بھی امت رسول اللہ کو تڑپا رہی ہے۔ اللہ ہمیں ان افعال سے، ایسے باتوں سے محفوظ فرمائے جو رسول اللہ کو اذیت دینے والے ہیں۔ یہ پروگرام اور یہ الفاظ ہدیہ ہیں حضرت زہرا کی خدمت میں، اگر ان سے بی بی کے زخموں کا کچھ مرہم ہو سکتا ہو۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں نہایت شکر گزار ہوں مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب کا کہ ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا، جتنی گفتگو اور جتنے پہلو ہم نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان سید علی عابدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ مجھ کو دیتی ہے دعائیں سیدہ یاسین رضا، اور جب بھی کرتا ہوں ثنائے دلبران